اس سے ہر فرد واحد مبلغ عذاب ہے. ہم تو آپ تک آتے ہیں، ہم آپ تک پہنچتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، نفس کو تزکیہ کرنے کا سلیقہ ہم آپ تک بتاتے ہیں اور آپ کو حسین کی طرف لے کر کے آتے ہیں. مگر آپ جو غیروں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، جو کہ ہم میں سے ہر ایک یعنی آپ یہ کسی کے اوپر جو اپنی ذمہ داری کو نہ ڈالیے گا کہ صرف مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کی عزا کی اور حسین کی معرفت کی تبلیغ کرے، نہیں، بلکہ ہر حسینی کی فردن فردن ذمہ داری ہے کہ وہ مبلغ عزا بن کر کے دنیا میں جائے. ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دوسروں میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ 4 آدمی اور جمع ہوتے ہیں. ہم تو وہاں سے آئے، کہیں سے بھی آئے تو آپ ہی کے درمیان تو رہیں گے نا، اپنے ہی بچوں کو تو پڑھائیں گے. ہماری تعلیم تو کسی اور کے لیے تو ہے نہیں. ہاں کہیں پر مقام پر کھڑے ہو کر کے ہم کچھ بولیں تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو مخصوص ہوتا ہے نا اپنے بچوں کے لیے ہی تو آ کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. جب آپ سے 4 دوسرے قوم کے لوگ ملیں گے اور آپ کو دیکھیں گے کون ہیں آپ، شیعہ ہے. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ علی کو مانتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں، یعنی شیعہ ہے. فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں، یعنی شیعہ ہے. تو بھائی علی تھے کون، حسین تھے کون؟ کہنے لگے علی ایسے تھے، حسین کی صفات یہ تھی، کردار کے بلند تھے. تو کچھ کردار کی جھلکیاں آپ کے اندر بھی پائی جائے. اگر علی کو مانتے، حسین کو مانتے، تو جو صفات جو کردار ذات علی و حسین میں پایا جاتا ہے اس کی کچھ جھلکیاں، پورا نہ صحیح تو کچھ تو پایا جائے کہ جس کی بنیاد پر یاد رکھیے گا بینروں کے ذریعے سے یہ کہنے سے کوئی بات پوری نہیں ہوتی کہ ہم حسینی ہیں، لبیک یا حسین، ہم حسینی ہیں، ہم عزادار حسین ہیں. نہیں، یہ بینر سے کہنے والا کچھ نہیں ہے جب تک دل سے آواز نہ نکلے. کل کی بات سے میں جوڑے جا رہا ہوں، اگر زبان پر رٹا ہوا ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، لبیک یا حسین، تو فائدہ نہیں دے گا جب تک لبیک یا حسین کی صدا دل سے نہ نکلے. زبان کا فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. زبان کا فائدہ نہیں ہے. زبان سے اگر کہتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ 10 دن کے لیے محرم آئے گا تو ان 10 دنوں میں بھی ہم اپنی آسائش کا سامان ڈھونڈتے ہیں. میں نے جملہ کہا تھا، میں اسی پر آ رہا ہوں، اسی مجلس کو. انہی 10 دنوں میں اپنے روزی روٹی، اپنی فیلڈ، اپنا ایریا سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے 10 دن کے لیے یہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد دنیا بھر کی سیاست میں لگ جاتے ہیں. وطن میں یہاں آنے کے بعد گھر کی ساری آسائشوں میں الجھ جاتے ہیں. 10 دن رہنا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے. نتیجہ ہوا کہ یہاں مجلس چھوڑ گئی، وہاں مجلس نہیں پہنچ پائے، وہاں نہیں گئے. آئے کیوں تھے؟ جب دنیاوی امور میں ہی مبتلا ہونا تھا تو پھر آئے کیوں تھے؟ جب فرصت مل جاتی تو آتے. اور اگر یہی جذبہ اس وقت ہوتا تو یاد رکھیے یہ آزاداری آپ تک نہ پہنچ پاتی. آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ گئی ہے. آپ کو والدین سے ورثے میں عزاداری مل گئی، بچھا بچھایا، فرش بنا بنایا، عزا خانہ، اور نہ کوئی پابندی، نہ کوئی روک، نہ کوئی تو، اور آپ بیٹھ کر کے رونے لگے. آپ نے سوچا کہ بڑی آسان. یاد رکھیے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی جو بہت آسانی سے مل جاتی ہے. قدر اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے سختیاں، مشقتیں، زحمتیں، مسائل، مشکلات، یہ سب تحمل کرنا پڑتا ہے. ہمیں تو بڑی آسانی سے مل گئی، لیکن ہمارے بزرگوں نے کیسے ہم تک پہنچایا ان سے پوچھیے. اسی قوم کے جوانوں کے خون کے غارے بنائے گئے، اسی قوم کے عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے. اس قوم سے خراج عقیدت حسین مانگا گیا ہے، جان کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اسباب و مال کی صورت میں. اس قوم نے جب خراج دیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب جا کر یہ عزاداری آپ تک پہنچی ہے. اس کی قدر کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ ہماری تساہلی اور غفلت کی بنیاد پر یہ رسم عزا اور یہ سنت الہیہ ہم سے دور ہو جائے اور ہم سے چھوٹ جائے. اس کی قدر کیجیے گا.
آپ نے سختیاں برداشت نہیں کی لیکن بزرگوں نے برداشت کی. حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا ملعون وقت جب وہ مرا ہے اور جب اس کے قید خانے کو کھولا گیا ہے تو سادات برہنہ حالتوں میں مرے ہوئے ملے اسی قید خانے میں. عورتوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے, ایک کپڑا عبادت کے لیے مخصوص تھا, صرف ایک کپڑا, اور بدل بدل کر ایک کے بعد دیگر عبادتیں پروردگار کرتی تھی. ان مصائب سے گزری ہے یہ قوم. آپ محرم میں آسائش ڈھونڈتے ہیں مگر تصور تو کیجیے کبھی بیٹھ کر کے کیسے پہنچی آزاداری. خراج اولاد کی جان کا خراج مانگا گیا ہے تب پہنچی آزاداری. فرق سے, اس بے چینی سے, اس مشکل سے ہم تک پہنچے, تصور نہیں کر سکتے. عزیزان متوکل کا زمانہ ہے, بدبخت ترین خلیفہ وقت جس نے حسین کی زیارت پر پابندی لگائی, کوئی نہیں جا سکتا. اور اگر کوئی جانا چاہے تو اسے متوکل کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام سے کتنا بغض ہے اسے. امام حسین کی قبر کو برابر کر کے پانی چھوڑ تاکہ نشان قبر حسین مٹ جائے, مگر پانی تو پانی ہے. شرمندہ عطش حسین, شرمندہ لب حسین, پانی کی کیا مجال جو حسین کی قبر پر چڑھ جائے. لاکھ کوشش کی قبر حسین پر پانی نہیں پہنچ پایا. متوکل تجھے کیا پتا جس دن سے غازی نے پانی کے منہ پر تماچا مارا یہ حسین سے بچا ہوا پھرتا, نہ حسین تک پہنچے گا نہ قبر حسین بچائے گا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کے رولائے. جب دل بھر آئے نا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا, پروردگارا جلد از جلد اس راہ کربلا کو کھول دے. ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بے چین ہیں اپنے مولا کی زیارت کے, اپنے مولا کے روزے کی زیارت کی. اس زمانے بھی بے چینیاں تھی جب زیارت پر پابندی لگ گئی. کوئی جا نہیں سکتا. ایک خاتون کی جن کا نام ناصرہ تھا, اور یقیناً وہ ناصرہ تھی, وہ نصرت حسین کرنے والی تھی. اس کے دل میں زیارت امام حسین کی تمنا چاہتی. چھوٹا سا گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے, اسے لے کر کے وہ چلی امام حسین کی زیارت کو. جب اس سرحد پر پہنچی جہاں فوجیوں کا پہرا ہے تو کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے. اس نے جھوٹ نہیں کیا, کہا تقیہ نہیں کیا کہ آپ نے مولا حسین کی زیارت کرنے جا رہی. حسین کی محبت دلوں میں وہ جذبات پیدا کر دیتی ہے, وہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے جو ظالم سے ظالم ترین انسان سے ٹکرانے کا حوصلہ بیدار کر دیتی ہے. اپنے مولا حسین کی زیارت کو جا رہی. مجھے پتا نہیں ہے متوکل نے پابندی لگائی ہے, کہا ہوا کرے پابندی مگر میں چاہوں گی, مجھے زیارت کرنا ہے. کہا تجھے بادشاہ وقت کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا. کہا چلو لے کے چلو, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں. دل میں تمنا جاگی ہے زیارت امام حسین کی. ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ سپاہیوں نے پکڑا اور لے کر کے متوکل کے دربار میں آ گئے. متوکل کے سامنے جب قضیہ پیش ہوا تو متوکل جملہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا ہم نے منع کیا تھا کوئی حسین کی زیارت کو نہ جائے گا, تو کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میرے دل میں شوق زیارت پیدا ہوا ہے, میں اپنے مولا کی زیارت کو جا رہی ہوں. کہنے لگا اچھا میں تجھے اجازت دے دوں گا مگر کچھ تجھے قربانی دینی پڑے گی. ایک ماں ہے, جیسے قربانی کا نام سنا پہلے اپنے بچے کو سینے سے لگا, مجھے قربانی دینی ہے. کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ کہا تیری اولاد کی قربانی. جس بات کا خدشہ ہے وہی سامنے. اولاد کی قربانی, ہاں ہاں تیرے بچے کو قتل کر دیں گے, اپنے بچے کو قتل ہوتا ہوا دیکھتے چلی جا. اللہ اکبر, کیا جذبہ شہادت اور جذبہ زیارت امام حسین ہے. اس ناصرہ نے قبول کر لیا, قبول ہے مجھے میرا بچہ شہید ہو جائے مگر جو زیارت کی طرف میرے دل میں ہے میں اسے میں جاؤں گی. تیار ہو گئی. متوکل چونک گیا, اللہ ماں کی محبت سے زیادہ بڑی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی. حسین کی محبت میں کون سی جاذبیت ہے جو یہ ماں اپنے اس بچے کو کہیں کام ادا کر رہی ہے قربان ہونے کے لیے. جب سینے سے لگاتی ہے تو سکون محسوس کرتی ہے. تیار ہو گئی تو پھر امتحان کی منزل متوکل نے بڑھا دی. نہیں نہیں ایسے نہیں,
تیری ہی گود میں تیرا بچہ ذبح ہوگا، کیا تجھے قبول ہے؟ جب بچے کی قربانی قبول کر لی، ہاں یہ بھی قبول ہے میری گود میں میرا بچہ ذبح ہو جائے، مگر میں اپنے مولا حسین کی بارگاہ، یہ عزاداری پہنچائی جا رہی ہے آپ تک، یہ مصائب اپنے لیے برداشت نہیں ہو رہے تاکہ آنے والی نسلوں تک حسین پہنچ جائے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے تاکہ آپ تک حسین پہنچے، کربلا پہنچے، کردار ہے کربلا پہنچ جائے۔ ہاں میں تیار ہوں۔ جلاد کو حکم دیا، ایک ماں کی آغوش میں 6 ماہ کا بچہ ذبح کر دیا گیا، ماں کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے۔ وہاں حوصلہ پست نہیں ہونا ہے، وہاں ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، ورنہ کیا سمجھے گا حسین کا عزادار، حسین کا ماننے والا ہو کر کے اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، متوکل چونک رہا ہے، حیران ہے، حیرت زدہ ہے۔ مرحلے قربانی اور مرحلے تحمل یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے، ایک ماں کی آغوش میں بچہ ذبح ہو جائے، ماں نے کہا ہو گئی قربانی، کر دیا تو نے قربان، لے لیا اپنا جزیہ، لے لیا تو نے ٹیکس، لے لیا تو نے بدلہ، اب تو میں چلی جاؤں۔ جانا ہی چاہتی تھی، متوکل نے پھر کہا نہیں رکو، ابھی نہیں امتحان کی منزل آئی ہے، یہ معظمہ سہل گئی میرے مالک، اب کون سا وقت بچا ہے؟ بچہ بھی قربان ہو گیا، آغوش میں بھی قربان ہو گیا، یہ میرے مالک اب کون سا مرحلہ بچا ہے؟ متوکل نے کہا سنو، تمہاری راہ میں تمہارے بچے کو لٹا دیا جائے گا، اپنا پیر اپنے بچے کے بدن پر رکھو، جانا چاہو کربلا کو تو چلی جاؤ، اب کوئی نہیں روکے گا۔ لو حوصلہ مضبوط کیا، سینے کو مضبوط کیا، ایک ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے بدن پر پیر رکھا، اب جو رکیا تو سیدھے کربلا، اے مولا زیارت قبول کر لو مولا، بچے کی قربانی دے کر آئی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اے مولا زیارت قبول کر لو مولا، اپنے بچے کی قربانی دے کر آئی ہوں مولا۔ اسی اسرا میں کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی ہے، اسی بچے کو لیے ہوئے اور بچہ بھی زندہ و سلامت لیے ہوئے اس ناصرہ کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مولا کیا میری قربانی کو بھول گئی ہو؟ ہائے جذبہ عزائے حسین، اے مولا کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی مولا؟ دھیرے دھیرے وہ خاتون قریب آتی گئی، اے ناصرہ لے اپنے بچے کو سنبھال، اے بی بی میں تو قربان کرائی تھی، میں حسین کا صدقہ کرائی تھی، یہ بچہ زندہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ عجب جملہ کہا اس معظمہ نے، ناصرہ تو نے میرے بیٹے کا سنبھالا۔ ارے متوکل کے دربار میں ناصرہ میں سیدہ ہوں، سیدہ میں فاطمہ ہوں، میں تجھے کیسے بھول جاتی؟ تو نے میرے بچے کو یاد کیا، میں نے خدا سے تیرے بچے کو مانگ لیا، جیسے تو میرے حسین کو جانتی ہے میں تمہاری اولاد کو چاہتا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ